نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي ان يهديني سواء السبيل۔ ترجمہ قرآن کا سبق آج انشاءاللہ سورہ قصص آیت نمبر 22 سے ہم پڑھیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ جاری ہے۔ پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس پلے بڑھے جوان ہوئے تو اللہ تعالیٰ فرماتے جب وہ بھرپور جوانی تک پہنچ گئے تو ہم نے ان کو حکمت بھی عطا کی اور نبوت بھی دی۔ 40 سال کی عمر کو پہنچے تو نبوت ملی، اور پھر اس دوران انہوں نے ان سے ایک بندہ قتل ہو گیا، ان کا قبطیوں کا ایک بندہ غلطی سے قتل ہو گیا تو اللہ تعالیٰ سے معافی بھی مانگی۔ پھر فرعونی ان کو پکڑنا چاہتے تو وہاں سے نکل گئے، بھاگ گئے، وہاں سے بھاگے تو مدین کی طرف گئے۔ ولما توجہ، اور جب انہوں نے رخ کیا، وہ تذکرہ ہے یہاں، مدین پہنچے تو وہاں کیا ہوا؟ ولما توجہ، اور جب انہوں نے رخ کیا تلکا مدین کی جانب، قال، تو فرمانے لگے عسیٰ ربی، امید ہے کہ میرا رب ان یہدینی، کہ مجھے دکھائے گا سوا السبیل، سیدھا راستہ، امید ہے کہ میرا رب مجھے سیدھا راستہ دکھائے گا۔ ولما، اور جب واردا، وہ پہنچے مدین کے کنویں پر، مدین کے پانی پر، یعنی مدین کا کنواں مشہور ہوگا، وہاں اس کنویں پر پہنچے تو وجد علیہ امۃ من الناس، پایا وہاں پر ایک جماعت کو لوگوں میں سے، یسقون، وہ پانی پلا رہے تھے، وہ جماعت، وہ سارے لوگ پانی پلا رہے تھے اپنے اپنے جانوروں کو۔ ووجد، اور پایا من دونہم، ان سے الگ، امرأتین، 2 عورتوں کو، تذودان، جو روکے ہوئے تھیں اپنے جانوروں کو، 2 عورتیں اپنے جانوروں کو روکے ہوئے تھیں۔ یہ کون تھیں؟ حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں تھیں۔ وہ لوگوں کے ساتھ بھیڑ میں جا کر اپنی بکریوں کو پانی نہیں پلا رہی تھیں، بلکہ جب وہ باقی چلے جاتے تو پھر پانی پلاتی تھیں، روز ہی وہ ایسے کرتی تھیں۔ قال، تو کہا موسیٰ علیہ السلام نے ما خطبکما، کیا حال ہے تم دونوں کا؟ قالتا، ان دونوں نے کہا لا نسقی، ہم نہیں پانی پلاتی، حتیٰ، یہاں تک یصدر الرعاء، چلے جائیں چرواہے، وابونا شیخ کبیر، ساتھ یہ بھی بتا دیا ہمارا باپ شیخ، بوڑھا ہے، بڑی عمر کا ہے، بڑی عمر کا بوڑھا ہے ہمارا باپ، اور کوئی بھائی نہیں ہے ہمارا، اور ہم ہی بکریاں چرا رہی ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین کی اپنی حکمت ہے کہ جس کو چاہے بیٹے دے، بیٹیاں دے، اکٹھے دے، نہ دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں نا، لوگوں نے اختیار دیے ہوئے ہیں، فلاں بزرگ بیٹے دیتا ہے، فلاں بیٹیاں دیتا ہے۔ اللہ نے پیغمبروں کے یہ واقعات اس لیے بتائے ہیں کہ لوگ جو ہے وہ اس سے نصیحت حاصل کریں۔ شعیب علیہ السلام کو بیٹیاں ہی بیٹیاں دی ہیں، بیٹا کوئی نہیں ہے۔ دعا کر رہے ہیں کہ اللہ کو بیٹا ہو تو وہ بکریاں چرانے کے لیے جائیں، خود بوڑھے ہیں، لیکن اللہ نے بیٹا نہیں دیا، بیٹے کے صورت میں موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا۔ یہ بیٹے بن کے گیا نا، ابھی آگے آ رہا ہے۔ اور ہمارے پیارے پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بیٹے بھی دیے، بیٹیاں بھی دیں، لیکن بیٹوں کو چھوٹی عمر میں فوت کر لیا، ٹھیک ہے نا۔ اور کچھ ایسے بھی ہیں جن کو کچھ بھی نہیں دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ غالباً آتا ہے کہ ان کی کوئی اولاد، کسی اولاد کا تذکرہ نہیں ہے۔ تو کیا کہا انہوں نے؟ ہمارا باپ بوڑھا ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ ترس کھاتے ہوئے ان کی بکریوں کو پانی پلا دیا۔ فسقا لہما، تو پانی پلایا، لہما، ان دونوں کی بکریوں کو۔ ثم تولا، پھر وہ پھرے، الی الظل، سائے کی طرف۔ اب یہ کردار ہے موسیٰ علیہ السلام کا، کن کے ساتھ؟ ایک نامحرم عورتوں کے ساتھ، جن کو جانتے نہیں تھے، پتہ نہیں تھا جن کا، ان کے ساتھ کیا کردار کیا کہ وہ مجبور تھی نا، باہر نکلی ہوئی، ایسے خوشی سے نکلی ہوئی نہیں تھی، مجبوری نے ان کو نکالا تھا۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ ان کا کام کر دیا۔ آج ہمیں بھی عورتیں ملیں گی باہر، کچھ جو مجبوری کی وجہ سے نکلی ہوئی ہیں، ایسے نہیں نکلی ہوئی، تو ان کے ساتھ ہمارا کردار کیسے ہونا چاہیے؟ جیسا موسیٰ علیہ السلام کا ان کے ساتھ تھا۔ کوئی مجبوری کی وجہ سے آئی ہوئی ہے نا، کوئی کام کرنا ہے ان کو، تو ان کا کام اللہ کی رضا کے لیے کر دیں، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح پیچھے ہم نے ایک کردار پڑھا تھا یوسف علیہ السلام کا، وہ بھی ایک اجنبی عورت تھی جس کو زلیخا کہتے ہیں، نام اس کا کہیں نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی ایک عورت تھی۔ اس طرح کی عورتیں بھی ملیں گی ہمارے معاشرے میں، اس طرح کی بھی ملیں گی اور اس طرح کی بھی ملیں گی۔ اس طرح کی اگر کوئی مل جائے تو ان کے ساتھ ہمارا کردار کیسے ہونا چاہیے؟ جیسے یوسف علیہ السلام کا کردار تھا، ٹھیک ہے، ویسے ہی ملے تو یوسف بنے، اگر ایسے ہی کوئی مل جائے تو موسیٰ علیہ السلام جیسے بنے، ٹھیک ہے۔ ہمیں دونوں طریقے ملتے ہیں۔ اور کیا کہا پھر؟ فقال، پھر ان سے کوئی گپ شپ نہیں لگائی، کچھ مانگا نہیں ان سے، اللہ کی رضا کے لیے کیا تھا نا۔ اور کیا کہا؟ قال ربی، کہنے لگے اے میرے رب، انی
بے شک میں لما انزلتا، لما اس کا انزلتا جو تو نازل کرے، الیہ میری طرف، خیر کوئی بھی خیر، کوئی بھی بلائی، فقیر میں فقیر ہوں، بھوکے تھے، بڑا لمبا سفر کر کے آئے تھے، اور اب ان کی مزدوری بھی کی، انہوں نے کچھ نہیں دیکھا، پلٹ کر بھی نہیں دیکھا کہ کیا ہے، کون ہے، کہاں سے ہے، انہوں نے بھی حال احوال نہیں پوچھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے بھی اللہ سے مانگا، اللہ مجھے کھانا دے، میں بھوکا ہوں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ مجھے کھانا دے، بھوکا ہوں۔ اور یہ بھی ہے، خیر میں سب کچھ آتا ہے، خیر میں کھانا بھی آتا ہے، خیر میں گھر بھی آتا ہے، خیر میں بیوی بھی آتی ہے، ٹھیک ہے، سارا کچھ آتا ہے۔ اللہ نے پھر آگے پڑھیں گے ہم، اللہ نے کھانا بھی دیا، کھانا پکانے والی بھی دی، بیوی بھی دی، گھر بھی دیا، سارا کچھ دیا۔ تو آج یہ دعا یاد کریں، خصوصاً میرے نوجوان بھائی جن کی شادیاں نہیں ہو رہی اور شادی کرنا چاہتے ہیں گناہ سے بچنے کے لیے، تو وہ کیا کریں؟ موسیٰ علیہ السلام کی اس دعا کو یاد کریں، بار بار پڑھیں، ربی انی، یہاں سے دعا سٹارٹ ہوتی ہے، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، یہ بار بار یہ دعا پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کھانا بھی دیں گے، وافر کھانے پکانے والی بھی دیں گے، ہاں کھانا پکانے والی بھی دیں گے۔ اور پھر اس لیے نہیں شادی کرتے نا کہ کھانا کہاں سے کھائیں گے، اس کو کہاں سے کھلائیں گے، اللہ تعالیٰ پکانے والی بھی دیں گے، کھانا بھی دیں گے اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس نہ گھر تھا، نہ کھانا تھا، نہ کوئی نوکری تھی، نہ کوئی ٹھکانہ تھا، خود بھی بھوکے تھے، نوکری بھی تو نہیں تھی نا، اللہ نے بیوی بھی دی، اللہ نے نوکری بھی دی، نوکری بھی مل گئی، چاہے جیسے بھی ملی، بکریاں چرانا کوئی عیب کی بات تھوڑی ہے، اللہ نے نوکری بھی دی بکریاں چرانے کی، اللہ نے بیوی بھی دی، کھانا بھی دیا، کھانا پکانے والی بھی دی۔ تو اس دعا کو یاد کر لیں اور پڑھتے رہا کریں۔ پھر آگے کیا ہوا وہ آگے پڑھیں گے ہم انشاءاللہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔